حج کے لیے آتے جاتے مدینے سے مکہ، مکہ سے مدینہ روانہ ہوتے سال سال جو ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس مرتبہ نبوت کی 13ویں سال ان کی تعداد 50 سے زائد ہے اور 100 کے قریب جا چکی ہے۔ اس سارے آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھاٹی میں گئے، جا کر دوسری بیعت عقبہ ہوئی۔ انہوں نے بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کہ وہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، اپنی جان اور مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، حفاظت کریں گے، اور اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور محبت کریں گے۔ تو اس بیعت کو جو دوسری مرتبہ انہوں نے کی، مدینہ والوں نے دوسرے سال آ کر، یعنی کہ 12ویں سال میں انہوں نے پہلی بیعت کی، جس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اب 13ویں سال نبوت کی دوبارہ آ کر انہوں نے بیعت کی ہے، مزید اپنے شہر، اپنے مدینہ والوں کو، مزید لوگوں کو لے کر یہاں پر آ کر، تو اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس گھاٹی کی دوسری بیعت۔ ٹھیک ہے، پہلی بیعت عقبہ کب پیش آئی؟ 12 نبوت میں، اور دوسری بیعت عقبہ 13 نبوت میں، نبوت کی 13ویں سال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں سے مراد یہاں پر مکہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا کہ اب مدینہ والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مدینے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پر اب ہمیں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ جو مکہ والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے مدینہ ہجرت کر لیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ مدینہ ہجرت کر کے جائیں۔ لہٰذا مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر قریش سے ڈرتے ہوئے چھپتے چھپاتے مکہ سے نکل پڑے۔ جب قریش کو معلوم ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ مسلمان جو ہے اپنی مدد کے لیے کوشاں ہو چکے ہیں، کہ مسلمان جو ہے اپنی مدد کے لیے مزید آگے بڑھ گئے، ان کی مدد کے لیے پہلے حبشہ تھا، اب مدینہ آ گیا ہے۔ موسم حج کے ذریعے سے ان لوگوں سے انہوں نے مدد حاصل کر لی، اب وہ اس مقصد میں بھی، اس کام میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان میں ہلچل مچ گئی جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اب وہ سخت پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہمیں کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ وہ کس طرح کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب تو مسلمان نکل رہے ہیں فی الوقت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ محمد بھی یہاں سے چلا جائے تو یہ پورے کے پورے مسلمان اپنے نبی کے ساتھ حفاظت سے، سکون اور چین سے رہیں گے مدینہ میں، اور ان کو یہ برداشت نہیں تھا۔ اس لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ ہے، آفس کہیں، جہاں یہ ہر بات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ نہ صرف یہاں پر اللہ کے نبی کی دشمنوں کا معاملہ، بلکہ وہ اپنی تجارت کے، اپنے گھریلو خاندان وغیرہ کے مسئلے بھی وہ دارالندوہ میں ہی کیا کرتے تھے۔ ہر بار کی طرح یہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے کیا مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی، وحی کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم کرا دیا کہ ان مشرکین کا، ان دشمنوں کا کیا غلط ارادہ ہے، اور آپ کو بھی مدینہ جانے کا حکم دے دیا۔ صرف مسلمان جا رہے تھے شروع میں، سارے مسلمان پہنچ گئے، اب اللہ کے نبی کو بھی حکم آ گیا کہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص چہیتے دوست صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں ایک ساتھ سفر پر نکلے، دونوں ایک ساتھ سفر پر نکلنے کا انہوں نے اتفاق کیا۔ اب آج رات انہیں نکلنا ہے۔ جب رات ہوئی تو کفار نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ اب کفار نے، مشرکین نے، قریش نے معلوم کر لیا تھا کہ اب جو ہے تمام مسلمان تو چلے گئے، تمام مسلمان تو ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، اب باقی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ بھی جانے والے ہیں۔ اس بات کی خبر مشرکین کو ہو چکی تھی۔
اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا دارالندوہ میں کہ ہمیں قتل کرنا ہے، اس کی جڑ کو ہی کاٹ دینی ہے، اس مقصد کو ہی کاٹ دینا ہے، تب کیا کامیابی رہ جائے گی؟ تو انہوں نے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے ہیں اسی رات جو ہے کفار آپ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں تاکہ جب بھی باہر نکلے تو قتل کر دیا جائے، گھات میں ہے، انتظار میں ہے کہ جب بھی موقع پائیں تو قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آج کی رات میرے بجائے تم میرے بستر پر آ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری، اطاعت گزاری صحابہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری جیسی آج ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے، ویسا شوق، ویسی محبت، ویسا جذبہ صرف نام سے کہنا نہیں، زبان سے جملے کے اعتبار سے یہ کہتے نہیں ہیں علماء کرام، اور نہ ہی ایسے کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ صحابہ اپنی جان اور مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرتے تھے، بلکہ واقعتاً ایسے بہت سارے واقعات میں موجود ہیں، وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوری اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اور فوری اللہ کے نبی کے بستر پر سو گئے، حالانکہ انہیں آگے کیا ہوگا نہیں معلوم، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ آگے ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، شاید وہ قتل ہو جائیں گے، شاید ان کی جان کو خطرہ ہے، ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہی سوچا کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اس میں دین کے لیے بھلائی ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اسی طرح کی فرما برداری کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں پر سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا دیا اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے ہوئے گھر سے اس طرح نکل گئے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ سبحان اللہ، اسی آیت کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یقیناً ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانک لیا، وہ ہرگز بھی اللہ کے نبی کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ ایسا آڑ، ایسی رکاوٹ، ایسا پردہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے حوالے ان کے سامنے ڈال دیا کہ ان کی نگاہیں کمزور ہو گئی اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، بالکل ان کے قریب سے، ان کے بازو سے اللہ کے نبی نکل گئے لیکن انہیں محسوس تک نہ ہوا۔ فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر دونوں وہاں سے نکلتے ہوئے جو ہے مکہ سے نکل گئے، روانہ ہو گئے۔ وہاں سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ سب سے پہلے جبل سور جاتے ہیں۔ جبل سور ایک غار ہے، ایک غار میں پہنچے جس کا نام ہے غار سور، سور نامی ایک غار میں پہنچے اور وہاں 3 دن کو انہوں نے گزارا کیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسماء رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہا۔ 3 دن، وہ 3 دن جب تک غار سور میں رہے، سور نامی پہاڑ میں رہے، اب کیسے ہو کھانے پینے کا انتظام؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو کھانے اور پانی کا انتظام کیا کرتی تھی، پہنچایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صبح قریش کو جب معلوم ہوا، جب رات کو، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ جب اللہ کے نبی اور ابو بکر مکہ سے نکل گئے تو فوری غار میں پہنچے، سور نامی، وہاں 3 رات انہوں نے گزاری اور مزید وہاں سے اور مزید آگے بڑھ گئے سفر کے لیے۔ لیکن ابھی ہم یہاں معلوم کر لیں گے کہ جس رات اللہ کے نبی نے ہجرت کری، مکہ سے نکل گئے، تو یہاں پر مکہ والوں کا کیا حال رہا، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے نبی نکلے مکہ سے، جب صبح ہوئی اور قریش کو جب اس بات کا علم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نکل پڑ چکے ہیں، تو بڑے غضب میں آ گئے، بڑا غصہ آ گیا انہوں نے اس جوش میں یہ اعلان کر دیا لوگوں کے درمیان آ کر مکہ والوں میں، اے اہل مکہ، اے مکہ والے،
جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر لائے یا کم از کم ان کا پتہ بھی ہمیں بتا دے تو اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ ایک ایک اونٹ کی قیمت اس زمانے میں بے انتہا تھی۔ اگر کسی کے پاس ایک چھوٹا سا اونٹ بھی ہوتا تو اپنے آپ کو مالداروں میں شمار کر لیا جاتا تھا، وہ بڑا ہی عزت اور احترام کے قابل تھا۔ یہاں پر اگر 100 اونٹوں کی انعام دیا جا رہا تو کون پیچھے ہٹے گا؟ لالچی لوگ ان دونوں کی تلاش میں نکل پڑے تاکہ انہیں 100 اونٹوں کا انعام مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور انہیں ناکام کر دیا، مشرکین کو ان کے اس چال میں ناکام کر دیا۔ جب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن کے بعد غار سے نکلے اور مدینے کا رخ کیا تو مدینے پہنچنے سے چند دنوں پہلے، بالکل تقریباً 5 کلومیٹر پہلے، مدینے سے 5 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں آتا ہے خبا۔ خبا نامی گاؤں میں 14 دن اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کے ساتھ قیام کیا، وہاں پر ٹھہرے رہے، اور یہاں اللہ کے نبی نے 14 دن قیام کیا، اور انہی 14 دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ آج مسجد قباء جو ہے پورا کا پورا مدینے میں شامل ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جو ہے مدینے سے 5 کلومیٹر ایک چھوٹے سے شہر کی شکل میں تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد قباء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد قباء آئے تو اس کو ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس نیکی کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد ادھر مدینہ والے، سبحان اللہ، اب مدینہ والوں کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو مسلمان پہنچ گئے اور انہوں نے مدینہ والوں کو خبر دے دی کہ اللہ کے نبی بھی اب آ رہے ہیں ہجرت کر کے۔ انتظار میں ہیں، شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ مدینے کے پاس قریب آ کر، کناروں کے پاس آ کر انتظار کرتے، بیٹھتے اور دوبارہ واپس چلے جایا کرتے تھے کہ کب آئیں گے اللہ کے نبی، کب ہم ان کا دیدار کریں گے، کب ہم ان کا استقبال کریں گے۔ یہ جوش، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی انہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو اہل مدینہ بے انتہا خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور اپنے شہر کو مدینۃ النبی، مدینۃ النبی کہنے لگے، یعنی یہ نبی کا شہر ہے، نبی کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، جس کو آج ہم مختصراً کہیں گے مدینہ، جس کو آج ہم مختصر جو ہے مدینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ اس واقعے کی یادگار ہے یہ بات، اسی لیے نبوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ اس زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد مدینے میں کل 10 سال رہے، اور اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ اب 40 سال میں نبوت آئی تو 13 سال اللہ کے نبی مکمل جو ہے یہاں پر مکے میں تھے۔ 40 سال میں نبوت آئی تو مکمل 13 سال مکہ میں رہے، نبوت کی 13ویں سال تک۔ اب کتنے سال ہیں اللہ کے نبی یہاں پر غور کیا جائے تو 53 ایئرس ہیں۔ اب مزید 10 سال باقی ہیں اللہ کے نبی کے، جو کہ ہجرت کے بعد مدینے میں گزاریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی وفات تو 63 سال میں ہوئی نا، تو اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی مدنی زندگی اب ہم معلوم کریں گے، پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھ رہی تھی، اب ہم جو ہے جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے کے بعد مدینے کی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کے 10 سال۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں اتریں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی مہمان نوازی وہ کرے، وہ خود کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں لے کر آئے، اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اون کی نکیل پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ ہر کوئی کوشش کرتے تھے کہ اس سواری کی نکیل کو گھسیٹتے ہوئے کہ اپنے گھر لے جائیں، اپنے گھر کی طرف لائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ پر بیٹھ گئی،
चुनाचे ऊँटनी उस जगह पर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी मौजूद है। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से आगे बढ़े और आपको अपने घर ले गए। वो ऊँटनी बिल्कुल अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब और जिस मकाम पर ख़ास तौर पर बैठी थी वो आज मस्जिद नबवी ही है। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फौरी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को मेहमान नवाजी के लिए अपने घर ले गए और वहां से अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अंसारी के घर ही चंद दिन क़ियाम किया। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर सबसे पहला कारनामा, सबसे पहला काम जो किया वो था मस्जिद तामीर करना, मस्जिद नबवी की तामीर। उसके लिए अल्लाह के नबी ने वही ज़मीन खरीदी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। जैसे कि अभी हमने मालूम किया, जिस जगह ऊँटनी बैठी वही आज मस्जिद नबवी है। ठीक है, इसलिए अल्लाह के नबी ने मस्जिद तामीर करने के लिए उसी जगह को खरीदा। ये ज़मीन दरअसल 2 यतीम लड़कों की थी। उन्होंने ये ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुफ्त में देना चाहिए कि अल्लाह के नबी आप अल्लाह के रास्ते में मस्जिद बना दें, हम अपनी ज़मीन को मुफ्त में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप इसको ले लें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं फरमाया, मंजूर नहीं किया। अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे ऐसे काम, बल्कि उन्हें 10 दीनार देकर बतौर कीमत अदा करते हुए अल्लाह के नबी ने उस ज़मीन को खरीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर अपने हाथों से मस्जिद तामीर फरमाई। ऐसा नहीं कि बस हुक्म दे दिया हो, नहीं। उसकी दीवारें कच्ची ईंटों की थीं, उसके सुतून, उसके पिलर्स खजूरों के दरख्तों के पत्ते थे और उसका छत खजूरों की शाखें। जब भी बारिश होती तो मस्जिद से बारिश टपकने लगती, उसमें कीचड़ भी हो जाया करता था। आज सुबहान अल्लाह यही कोशिशों, यही काविशों का नतीजा है जो इन्हीं कच्ची दीवारों से बनाई गई थी। जब अल्लाह के नबी ने मस्जिद तामीर फरमाई, उसके बाद इस मस्जिद की फजीलत फरमाते हुए कहते हैं, उसमें एक नमाज का सवाब 1000 नमाज से भी ज्यादा है। एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज से भी ज्यादा है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह इस मस्जिद में एक चबूतरा भी था, बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल करीब में, उससे जुड़कर ही, जिसमें चंद गरीब सहाबा इकराम सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करना ही उनका मकसद था। उसी गर्ज से कुरान को सीखना, समझाना, समझना, दीन की बातों पर अमल करना, यही उनका मकसद था। इसी मकसद के तहत ये गरीब सहाबा वहाँ पर ज़िंदगी गुजारा करते थे, उस चबूतरे में रहा करते थे। ये सहाबा अल्लाह के नबी से कुरान सीखते थे, हदीसें याद किया करते थे। सुबहान अल्लाह। इसीलिए आज जितने भी किताबों में अहादीस सहाबा से मरवी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो सहाबा रिवायत करने वाले हैं अहादीस, जिनके तदाद ज़्यादा है, वो अक्सर इन्हीं चबूतरे वाले सहाबा हैं। अरबी में चबूतरे को सुफ़ा कहा जाता है और यहाँ रहकर, उस चबूतरे में रहकर इल्म हासिल करने वालों को अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। सुबहान अल्लाह, चबूतरे वाले सहाबा। इसी तरह मेरी बहनों, मस्जिद नबवी के बाजू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कमरे तामीर किए थे। 2 कमरे भी बनाए थे, 2 हुजरे बनाए थे। एक सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए और दूसरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए। ज़ाहिर है उस वक़्त आपकी 2 ही बीवियाँ थीं। अल्लाह के नबी ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद इन दोनों से निकाह किया था, तो 2 ही बीवियाँ थीं। आपने उन दोनों को बाद में मक्का से बुला भेजा, ठीक है? मक्का से बुला भेजा। हिजरत करने के बाद, सब सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाने के बाद, मुतमईन हो जाने के बाद, अल्लाह के नबी ने अपनी 2 बीवियों को हुक्म दिया कि वो भी यहाँ आ जाएँ। उसके बाद अल्लाह के नबी खुद भी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से निकलकर अपने घर, यानी कि अपने हुजरे में मुंतकिल हो गए। वहीं अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे। वो बस चंद दिनों के लिए मेहमान नवाज़ी के लिए अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़ियाम किया। ठीक है, तो लिहाजा ये सबसे पहला कारनामा है, सबसे पहला अहम काम रहा जो अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी की तामीर की, मदीना आकर मस्जिद नबवी की तामीर की। दूसरा अहम काम जो अल्लाह के नबी ने किया वो क्या था? मदीने में आकर
مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے لگے۔ نماز تو فرض ہو گئی اسراء معراج کے ذریعے سے، اور اس کا وقت، اس کے طریقے، اس کے مسائل سارے کے سارے اب واضح ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی اس واقعے کے ذریعے سے اشارہ آ گیا، پیغام آ گیا کہ اب نماز فرض ہے باجماعت۔ اب لوگ اس کا اہتمام کرنے لگے، لیکن مسجد میں جمع ہونے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں تھا کہ کس طرح کوئی ایک ایسا اشارہ، ایک ایسی چیز، ایک ایسی علامت ہو جو اس بات کا اشارہ کر دے کہ اب مسجد کا اب وقت ہو چکا ہے نماز کا، اب ہمیں سب مل کر جمع ہو کر پڑھنا ہے۔ ایسا کوئی علامت یا پھر کوئی نشانی نہیں تھی، اسی لیے کوئی جلدی پہنچ جاتا، کوئی تاخیر سے پہنچتا۔ لہٰذا یہ عمل اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کوئی علامت مقرر کر لی جائے جس سے لوگوں کو نماز کا وقت معلوم ہو جائے، وہ اس اشارے کو سمجھ لے، فوری سب مل کر جو ہے نماز کے لیے آ جائیں اور باجماعت نماز ادا ہونے لگے۔ لوگوں نے بہت سارے مختلف مشورے دیے، البتہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص ہر گلی، ہر علاقے، ہر پہر جانب، ہر 4 جانب گھوم پھر کر لوگوں میں اعلان کر دے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آ جاؤ نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس عمل کو، اس رائے کو پسند فرمایا کہ ہر کوئی جو ہے ہر گھر جا کر، ہر گلی جا کر اعلان کر دے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لہٰذا اسی پر عمل ہوتا رہا۔ پھر ایک انصاری صحابی جن کا نام عبداللہ بن زید آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کسی نے ان کو پوری اذان اور اقامت سکھا دی ہے، کسی نے ان کو پوری کی پوری اذان اور اقامت سکھا دی ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ الفاظ جو تم نے اذان اور اقامت کے سیکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، تاکہ ہم جو ہے اس طریقے کو اپنائیں۔ پھر انہیں حکم دیا، جس صحابی کو خواب آیا تھا انہیں حکم دیا کہ یہ کلمات جو تم نے سیکھے ہیں، جو تم نے سنے ہیں، معلوم کی ہیں اپنے خواب میں، یہ کلمات بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیں، ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ ان کو ان الفاظ کو بلند آواز سے کہتے جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی بلند اور بڑی سریلی تھی، چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دینا وہیں سے آغاز کر دیا، بلند آواز کے ساتھ اذان شروع کر دی۔ جب یہ سارا معاملہ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، جب یہ سارا معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی دن سے اذان اسلام کا ایک بہت بڑا شعار بن گیا۔ اسی دن سے جو ہے اسلام کے ساری اصولوں میں سے یہ بھی اصول بن گیا کہ اذان جو ہے نماز کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے۔ نماز کے لیے اذان دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو اشارہ مل جائے، نہ صرف اذان بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی نے اس کے بعد کئی ایک احادیث کے ذریعے سے اذان کی کلمات، اس کے بعد کے کلمات پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، دعائیں قبول ہونے کے کیا کیا اوقات ہیں، اس کے سارے فضائل کو بھی اللہ کے نبی نے واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میری بہنوں ایک اور اہم کارنامہ اللہ کے نبی مدینے میں آ کر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی۔ ٹھیک ہے، وہ کس طرح؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے اور جو خود مدینے میں مسلمان موجود ہیں، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تمام کی تمام مدینہ والوں کو، جو بھی مدینہ والے مسلمان ہو چکے ہیں، ان سبھی کو اللہ کے نبی نے جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اپنے ان مہاجرین بھائیوں کی مدد فرماؤ، اپنے ان ہجرت کر کے جو تمہارے بھائی آئے ہیں تم ان لوگوں کی مدد کرو، انہیں کھلاؤ پھلاؤ، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ نصیحت، جب پیغام، جب یہ حکم مدینہ والوں نے سنا، مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں نے سنا تو فوری خوشی سے اس حکم کو قبول فرما لیا۔ ہر شخص ایک ایک یا دو
صحابی کو دو دو مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا، اپنے باغات میں، اپنے مکانات میں حصہ دیتا، حتیٰ کہ اپنی بیویوں میں بھی جو ہے حصہ دے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس طرح انہوں نے جو ہے اس عمل کو پسند فرمایا. اور ایسا نہیں کہ یہ جو مکہ چھوڑ کر گئے، یہ جو مہاجر صحابہ ہیں، یہ اس غنیمت کو یا پھر یہ اس آسان میں آنے والے عمل کو قبول فرما لیتے تھے. بعض قبول کرتے اور بعض ناپسند کرتے تھے، یعنی انہیں شرم آتی تھی. وہ آسانی سے جو مال مل جاتا تھا وہ پسند نہیں کرتے تھے. کسی صحابی کا ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی نے اپنے گھر انہیں مہمان نوازی کرائی اور انہیں کھلایا پلایا، ساری چیزیں انتظام کر کے کہا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تو پسند کر لو، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. ان ساری مہمان نوازیوں کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں، آپ مجھے بس بازار کا پتہ دے دیجیے تاکہ میں خود بازار جاؤں، خوددار بنوں، اپنے ہاتھ سے کماؤں، کھلاؤں، کھاؤں. سبحان اللہ. اس لحاظ سے دین اسلام نے محنت کی کمائی کو پسند فرمایا ہے اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. تو یہاں پر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ کیا معیار رکھا کرتے تھے صحابہ، اس بات کا علم ہوتا ہے. سبحان اللہ. انہی خدمات اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ان مدینے میں رہنے والے صحابہ کو جو ہے انصار کہا جاتا ہے. انصار ناصر کی جمع ہے. انصار جو ایک عربی لفظ ناصر کی جمع ہے، ناصر کا پلورل ہے، جس کے معنی ہے مدد کرنے والے. چونکہ یہ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے ان مہاجر بھائیوں کی، اسی لیے ان کا نام جو ہے انصار پڑ گیا. انصار سے مراد وہ صحابہ جو مدینے میں رہ کر دیگر مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے. انصاری صحابہ، جس طرح آج ہم کہتے ہیں انصار. مہاجر کے کیا معنی ہے؟ مہاجر کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے والا، چھوڑ دینے والے. چونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و وطن کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. مہاجر صحابہ جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، ایسے وطن کو چھوڑ کر آئے مہاجر صحابہ کی مدد ان انصاری صحابہ نے فرمائی. یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں. اب دوسرے شہر سے اجنبی آئیں اور خود یہاں پر رہنے بسنے لگیں تو شہر والے، وطن والے کیسا رہے گا، ان کا ارادہ کیسا رہے گا، ان کا خیال وہ ہرگز بھی پسند نہیں کریں گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی جو ہے کسی کم از کم ایک چند پل رہنے والے مہمان کو ہی اپنے شہر میں رکھنا پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر یہ پوری زندگی رہنے والے ہیں مہاجرین، تو کیا ہی پسند کریں گے. اس لیے پہلے ہی صحابہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرما دی تھی اور ان لوگوں کے درمیان بھائی چارگی کو ڈال دیا تھا، اور انہوں نے اس بھائی چارگی کو، اس بھائی چارے کو قائم بھی رکھا، قبول بھی فرما لیا. سبحان اللہ. اسی کے پیش نظر، اسی فضیلت کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک آیات انصاری صحابہ کے فضائل میں، ان کے جنتی ہونے میں، ان سے راضی ہونے میں اتار دی ہیں. لہٰذا یہ تینوں کام ہجرت کے پہلے سال پیش آئے. ہجرت کے پہلے سال یہ 3 کام پیش آئے: مسجد نبوی کی تعمیر، اذان کا عمل، ساتھ ہی ساتھ بھائی چارگی. جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو ہجرت کے پہلے سال یہ کام پیش آئے. تو اب سے ہم ایسا پڑھیں گے کہ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم پڑھ رہی تھی نبوت کا 1واں سال، نبوت کے 11ویں سال، اس طرح نبوت کے 13 سال ہو گئے. اب ہم ہجرت کا پہلا سال ہوا، اب اسی طرح ہم پڑھتے جائیں گے. ہجرت کا دوسرا، تیسرا سال، اس طرح. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہجرت ہو چکی ہے تو اسی سے ہم حساب لگائیں گے. اور ہجرت کے پہلے سال ہی جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی. اللہ کی نبی نے ہجرت کی، ہجرت کے پہلے سال جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی. اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مکہ چھوڑ کر اپنے مہاجر صحابہ کے ساتھ، ظاہر ہے پورا کا پورا مدینہ اسلام قبول نہیں ہوا تھا، پورا کا پورا مدینہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن مدینے میں اکثر و بیشتر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تھوڑے بہت یہود بھی موجود ہیں وہاں پر جو اسی شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں.
مدینے میں اسی شہر سے تعلق رکھنے والے یہود بھی موجود ہیں۔ لہٰذا مدینہ پہنچنے کے بعد ہی فوری اللہ کے نبی نے ان یہودیوں سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، کہیں یہ یہود بھی مکہ والوں کی طرح ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے شروعات ہی میں ان سے ایک وعدہ، ایک عہد، ایک معاہدہ لے لیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ مسلمان، یعنی کہ جو ہم مسلمان مہاجر اور جو بھی مدینہ والے بھی مہاجر کیوں نہ، مسلمان کیوں نہ ہو، ہم مسلمان اور تم یہود اپنے اپنے دین پر قائم رہو گے، کوئی کسی کے دین کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کسی کو وہ آپس میں نقصان پہنچائیں گے، سب مدینے میں اپنے اپنے دین کے حساب سے، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے امن اور امان قائم رکھیں گے۔ یہ وعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینے والے یہودیوں سے لیا تھا۔ انہوں نے اس کو منظور بھی کر لیا تھا چند وقت کے لیے، وقتی طور پر، لیکن ان یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، حملہ کیا، اور ان کی چال بازیاں رہیں تھوڑی بہت، حملہ کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا انہوں نے آغاز کیا مکہ والوں کی طرح۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا، تو اللہ کے نبی نے معلوم کر کے فوری انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ ٹھیک ہے، جلا وطن کے معنی ہوتے ہیں ملک سے نکال دینا، فلاں شہر میں جو بھی انسان ہو فلاں ملک میں، تو اس کو اس علاقے سے پورے کے پورے طور پر پرماننٹ نکال دینا، اس کو جلا وطن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے شروعات میں ہی ان کی ان چال بازیوں کو، ان بے وفائی کو، ان کی اس غداری کو معلوم کر کے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا یہودیوں کو۔ اب وہ جو ہے خیبر اور ملک شام وغیرہ میں جا کر بسنے لگے۔ خیبر ایک شہر کا نام ہے، ملک شام بھی جو ہے ایک شہر کا نام ہے، دیگر شہروں میں جا کر وہ بسنے لگے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہودیوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر مدینے میں آنے کے بعد نہ صرف اب یہودیوں کا خطرہ ہے اللہ کے نبی کو، ایک بہت بڑی دوسری جماعت بھی موجود ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ وہ کون ہے؟ منافقین، جو ظاہر میں سے تو مسلمان تھے لیکن اندرونی طور پر کافر تھے، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ مدینے ہی کے چند لوگ تھے، ایسا نہیں کہ کہیں کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں، یہ مدینے کے ہی رہنے والے تھے۔ یہ بھی منافقین مدینے میں ہی رہنے والے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے اور مسلمانوں کے راز کی باتیں معلوم کر لیتے تھے اور اپنے دشمنوں کو بتا دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو منافقین دیکھیں مسلمانوں کے حق میں کافروں سے زیادہ سخت ہیں، کافروں سے زیادہ خطرناک تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان سے مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا اور ان کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو صرف مشرکین آپ کے دشمن تھے۔ جب تک مکہ کی زندگی گزار رہے تھے، مکی زندگی، ہجرت سے پہلے صرف مشرکین آپ کے دشمن تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اور دشمن پیدا ہو گئے، ایک یہود اور دوسرے منافقین۔ اللہ اکبر۔ تو ہجرت، ایک تو اپنے وطن کو چھوڑ کر آنا کوئی عام بات نہیں ہے، جہاں سے انسان کی پرورش ہوئی، جہاں سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اپنا گھر بار سب کچھ ہے وہاں پر، ان کی تجارتیں، ان کی قافلے، ان کی کھیتیاں، ان کی باغ باغیچات، ساری کی ساری چیزیں خود وہاں موجود ہیں۔ ان ساری یادوں کو چھوڑ کر آنا اور پوری زندگی اس وطن سے دور رہنا، اپنے وطن سے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی قربانی کے چلتے اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل بخشے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلے سال میں سارے واقعات پیش آئے۔ اب ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کے دوسرے سال دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر پیش آئی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے آپ سبھی غور سے سنتے رہیں بہنیں، کیونکہ یہاں سے غزوات ہی ہیں، جنگیں ہی آتی رہیں گی۔ دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ کب پیش آئی؟ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان میں۔ تاریخ کیا ہے؟ 17 تاریخ ہے۔ مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور کون سے سال؟ ہجرت کے دوسرے سال، 2 ہجری میں
غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ پیش آئی۔ اب دیکھیں اس کا سبب کیا رہا، اس کا کیا پس منظر تھا، اس کا کیا واقعہ تھا، اس کو معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ، قریش سے مراد کون ہے؟ مکہ والے، اللہ کے نبی کے مکہ میں رہنے والی دشمن۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ، یعنی کہ جس تجارت کے لیے وہ جایا کرتی تھی دوسرے شہروں کے لیے سفر کر کے، ایک مرتبہ قریش سے تجارت کے سلسلے میں قافلہ، ایک جماعت نکلی، ملک شام گئی تجارت کے سلسلے میں۔ اب ملک شام سے واپس ہو رہی تھی یہ جماعت، تجارت کا یہ قافلہ۔ اب ملک شام سے مکہ آنا ہے، اب ان مکہ والوں کو درمیان میں جو ہے مدینے کا راستہ پڑتا ہے، درمیان میں مدینہ شہر آتا ہے باقاعدہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ مکہ والے تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے تھے، اب مکہ واپس جا رہے ہیں، اب انہیں مدینے سے گزرنا ہی ہوگا ظاہر ہے، تو اللہ کے نبی نے اس جماعت پر، اس قافلے پر حملہ کر کے اتنا مال حاصل کر لیا جتنا مکہ والوں نے چھین لیا تھا مسلمانوں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قابل غور بات ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے آ گئے تو اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے جائیداد، اپنے باغات باغیچے، ہر چیز کو چھوڑ کر آ گئے۔ ایسا نہیں کہ چھوڑا، بلکہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک تو مکہ والوں نے قبضہ کر لیا ان ساری چیزوں پر جن پر ان کا حق ہے، ان کی چیزوں کا، ان ساری چیزوں پر قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ یہ زبردستی کر رہے ہیں کہ دین کو چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اور صرف اپنے دین کی حفاظت کی، اگرچہ مال، جائیداد، گھر بار سب کچھ چلا جائے، وہ جو ہے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اب یہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس جو انصاری صحابہ ہیں، مدینے کے جو صحابہ ہیں، ان سے مدد لیتے ہوئے اب زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو اپنا اور مسلمانوں کا جو صحیح حق ہے، یہ ان کا دراصل حق ہے، اسی حق کو اللہ کے نبی نے لے لیا۔ جتنا انہوں نے لوٹا تھا اتنا انہوں نے واپس لے لیا، جتنا مکہ والوں نے مہاجرین سے مال لوٹ لیا تھا اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے نہیں لیا۔ اب یہ جو قافلے کے رئیس ہیں، اس جماعت کے جو سردار ہیں، کون تھے؟ ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال کا علم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے، ہماری اس تجارتی قافلے سے اتنی ساری لوٹ مار ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوری جو ہے قریش کو خبر پہنچا دی۔ ابو سفیان نے مدد کے لیے اپنے شہر والوں کو، قریش کو خبر بھیج دی۔ قریش نے کیا کیا؟ ایک تجارتی قافلے کو بھیج دیا، ایک بہت بڑے لشکر کو ابو سفیان کی مدد کے لیے اللہ کے نبی کے مقابلے میں بھیج دیا، تاکہ وہ بھی لوٹ مار کر کے کسی نہ کسی طرح مدد کریں اور حفاظت کریں اپنی جانوں کی۔ لیکن ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ ایک دوسرے راستے سے بھاگ گئے، جس مدد کو انہوں نے پوچھا تھا، جس مدد کی درخواست انہوں نے بھیجی تھی، خبر وہ بھی آئی ہی نہیں ہے کہ دوسرے راستے بھاگ گئے، نکل گئے بچاتے ہوئے کسی نہ کسی طرح۔ کون؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کا یہی قافلہ جس قافلے پر اللہ کے نبی نے حملہ کر کے سارا مال لے لیا تھا اپنے حق کا۔ اب یہ تو جا گئے، یہ جو لشکر قریش نے بھیجا ہے، بہت بڑا لشکر مدد کے لیے، وہ تو یہیں پر موجود ہے۔ لہٰذا اب یہ کیا کرنا چاہتے تھے مکہ والے جو ابو سفیان کی مدد کے لیے آئے تھے؟ دوبارہ واپس لوٹ جانا چاہتے تھے کہ ابو سفیان تو چلے گئے، اب ہم بھی جائیں گے، کیا کریں یہاں پر رہ کر۔ لیکن اس لشکر میں جو بڑے بڑے کافرین، جو بڑے بڑے سردار موجود تھے قریش کے، مثلا ابو جہل وغیرہ، انہوں نے جو ہے ہرگز بھی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم ضرور ان مسلمانوں سے مقابلہ کر ہی رہیں گے، اب آ چکے تو آ گئے، اب ہمیں بدلہ لے کر ہی جانا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اب انہوں نے جنگ کرنے کی ضد کر لی، اس پر اصرار کر لیا۔ لہٰذا یہ جو لشکر آیا تھا مدد کے لیے، قریش کا یہ مکمل 1000 کا لشکر تھا۔ اب انہوں نے کیا طے کیا کہ اب ہمیں مدینے کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو مدینے کی جانب بڑھنے لگے، اپنے سفر کو آگے بڑھانے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار اور مہاجرین
سب کو ملا کر بھی صرف اور صرف 313 آدمی موجود تھے۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے ارادوں کو معلوم کر لیا، اب قریش دشمن بھی تیار ہیں جنگ کے لیے، لہٰذا دونوں لشکر مقام بدر میں جمع ہوئے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے، مدینے کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ مقام بدر میں جمع ہو گئے دونوں لشکر، دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر تھی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ اس جنگ کے نتیجے میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ جنگ ختم ہوئی، جنگ مسلمانوں کے حق میں آئی، اور یہ جنگ جو ہے 17 تاریخ رمضان اور ہجرت کا دوسرا سال، تاریخ کو یاد رکھیں آپ سبھی۔ یہاں پر سب سے اہم نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جنگ بدر سے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ سے چند ہی دن پہلے جو ہے رمضان کے روزے بھی فرض ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا تھا، اب اس کے چند ہی دنوں بعد رمضان آ گیا۔ اب رمضان کے فرض روزے، رمضان میں روزوں کی حالت میں مسلمانوں نے جنگ کا ارادہ کیا اور اللہ کی خاطر انہوں نے جہاد کیا۔ سبحان اللہ، انہیں جہاد کا بھی ثواب اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روزوں کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، غزوہ بدر کو اگر ہم رمضان سے جوڑ دیں تو کیا ہی بات ہے کہ عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں، گرمی کی شدت میں اور جنگ کی حالت میں، اللہ اکبر، تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین ہار گئے۔ اسی بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد فرمائی جب کہ تم کمزور تھے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس احسان کو، اس مدد کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، تمہاری تعداد ہر اعتبار سے کمزور تھی، نہ زیادہ مال ہے تمہارے پاس، نہ زیادہ تعداد ہے، نہ لوگ ہیں، اس کے باوجود ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزاری کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، لہٰذا اس جنگ کے سلسلے میں ایسی بہت ساری آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ، سورہ انفال، غالباً بہت ساری صورتوں میں اس جنگ کو، اس احسان کو یاد دلایا۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال جو کسی جنگ کے ہارنے میں پیش آئے۔ مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ اب جو سامنے دشمن کے جو ساز و سامان ہیں، جو سپہ سالار پہنتا ہے، فوجی جو پہنتے ہیں جنگ کرنے کے لیے وہ ساز و سامان، وہ ساری فوجی چیزیں، وہ مال، وہ تلوار، وہ غلام، وہ لونڈیاں، وہ ساری کی ساری چیزیں مال غنیمت کہا جاتا ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا اسی وقت۔ مجاہدین یعنی کہ جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے، یہ ان کا ہی حق ہے، جنہوں نے جنگ کی، جنہوں نے جہاد کے اللہ کے راستے میں محنت کی، انہیں ہی یہ حق حاصل ہوگا۔ مجاہدین کے درمیان اللہ کے نبی نے اس مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جنگ کے نتائج میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مشرکین کے 70 آدمی قتل ہو گئے۔ اس جنگ میں مشرکین کے 70 آدمی قتل ہو گئے، جس میں بڑے بڑے کفار شامل تھے، بڑے بڑے سردار شامل تھے، مثلاً ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ وغیرہ۔ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ ظاہر ہے گرفتار ہو ہی جائیں گے، مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی کافرین کے ساتھ، اور اتنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں مشرکین نے معلوم کر لیا، جان لیا کہ اب مسلمان بہادر اور طاقتور ہو چکے ہیں، ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہر مرحلے پر مدد فرمائی ہے۔
اس کا سبب ایک ہی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، پورا کا پورا یقین اور بھروسہ، اور عبادتوں کو نہ چھوڑنا، نمازوں کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک واحد سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رہا سیرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ چلیں ٹھیک ہے، سوالات ہیں نا، سوالات لکھ لیں آپ سبھی۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے اور یہ جنگ کب پیش آئی؟ دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے اور یہ جنگ کب پیش آئی؟ جب سوال ہو کہ کب پیش آئی تو آپ کو تاریخ، مہینہ، سال سب کچھ لکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو اور ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں پیش آئی۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال لکھیں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد آپ کے 3 اہم کارنامے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم کارنامے